اہل حدیث اولیاء کو نہیں مانتے. اہل حدیث اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن اہل حدیث کے نزدیک اولیاء کا دو باتیں یہاں پہ. اولیاء کے ماننے میں اہل حدیث کے پاس ایک پیمانہ ہے، وہ پیمانہ ہم کو باپ دادا نے نہیں دیا ہے، وہ ہمارے رب نے ہم کو دیا ہے. کب کسی کو ولی مانے؟ آپ دیکھیے کتنا بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا کہ کوئی شراب بھی پیے، جوا بھی کھیلے، نہ نماز پڑھے، گالیاں بکے اور پیشاب ہی میں بیٹھا رہے، اس کو بھی ایک طبقہ ولی ماننے لگتا ہے. جہالت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو بھی، بلکہ ان کے نام بھی رکھے جاتے ہیں ننگے شاہ. بتائیے ایسے ولی بھی ہوتے ہیں. اہل حدیث کے نزدیک ولی بنانے کا ہم اولیاء کا انکار نہیں کرتے ہیں. اولیاء کا علی الاطلاق اگر آدمی انکار کر دے تو یہ کفر ہے، قرآن کی آیت کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اولیاء کی فضیلت اور مقام بیان کیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو پہچاننے کا پیمانہ اور ان کی علامت بھی بیان کی. ایک حصہ تو لے لیتے ہیں، دوسرا چھوڑ دیتے ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں پورا لو، تھوڑا لے کے تھوڑا چھوڑو مت. اگر ان کی فضیلت لے رہے ہو تو علامت بھی تو لو، یا صرف فضیلت لینا اور علامت بھول جانا ہے؟ نہیں. اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، اللہ کے اولیاء نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. کون ہے اللہ کے ولی؟ جو ایمان لائیں اور تقوی والے بنے رہے. یعنی معلوم ہے کہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ جن کی زندگی میں دو چیزیں ہوں. ایک کمال درجے کا ایمان، صحیح عقیدہ اور پکا ایمان. دو، ان کی زندگی میں تقوی ہو، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، پرہیزگاری، حرام میں نہیں جاتے ہو، ان کا غلط عقیدہ نہیں اور ان کے اعمال میں حرام کاری نہیں. یہ دو چیزیں اب جمع ہو جائیں، کمال درجے کا ایمان، کمال درجے کا تقوی، وہ اللہ کا ولی ہے. اب دیکھیے جس میں یہ صفات پائی جائیں ہم بھی اس کو ولی مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اتنے سارے اولیاء امت میں آئے، ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی کہے نہیں ان کو بھی ولی مانو، فلاں بابا کو بھی مانو، اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے کہ واقعی وہ اللہ کے ولی تھے. کیسے مانیں؟ کچھ تو چیز اس کی زندگی میں ہو. بعض اوقات نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات تو شیعہ ہوتا ہے، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، غلط غلط عقیدے اس کے ہوتے ہیں، غلط غلط اعمال اس کے ہوتے ہیں، لیکن لوگ کچھ چیزوں کو دیکھ کر اس کو ولی مان لیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ان علامات کی بنیاد پر کسی کو ولی مانا جا سکتا ہے. کمال درجے کا ایمان صحیح عقیدے کے ساتھ اور کمال درجے کا تقوی، پرہیزگاری. یہ نہیں ہے اس کو ہم ولی نہیں مانتے. ایسا کیسا؟ اللہ نے بتایا، اللہ نے جو بتایا اس کو ہم بنیاد نہیں بنائے، پھر کس چیز کو بنیاد بنائے؟ تم جو بول رہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے جو بنیاد بنائی اس کو ہم لے کر چلتے ہیں. تو اس میں ہم مجرم کیوں ہیں؟ یہ کون سی غلطی ہے؟ یہ کون سا گناہ ہے جس کی بنیاد پر اہل حدیث کو سزا ملتی ہے کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں آپ لوگ ولیوں کو مانتے لیکن ولیوں سے مانگتے نہیں، اور قبروں پر جا کر اپنی گزارشات پیش نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اس لیے اہل حدیث نہیں جاتے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ایسا کرنے کا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر مانگتے. اگر آپ حکم دیتے، آپ نے نہیں دیا ایسا حکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بچوں کو بھی سکھایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب تم مانگے اللہ سے مانگ، مدد چاہے اللہ سے مدد چاہے. جو ہم کو سکھایا ہم وہ مانتے ہیں. وہاں کے بچے بھی مانگتے تھے، وہاں کے بچے بھی مانتے تھے. اور قبر پرستی کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحیہم مساجد. خبردار، تم سے پہلے جو لوگ گزرے برے لوگ، وہ اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. اپنے نبیوں کی اور اپنے نیک لوگ ولیوں کی قبروں پر جا کر سجدے کرتے تھے. مساجد، سجدے کی جگہ اور وقت کو مسجد کہتے ہیں. وہ ان کی قبروں پر ہی جا کر سجدے کرتے تھے. الا فلا تتخذوا القبور مساجد. خبردار، قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، قبروں کو سجدے کی جگہ مت بنانا.
انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ لیکن آج دیکھیے کتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے، اولیاء کی، صالحین کی، بلکہ انجانے لوگوں کی قبروں پر جا کر سجدے کرتا ہے۔ کیسے صحیح ہو سکتا ہے یہ؟ ہمارے نبی نے اس سے منع کیا ہے، ہمارے نبی نے اس سے ہم کو منع کیا ہے کہ قبروں پر جا کر ہم سجدے کریں، قبروں پر مساجد تعمیر کریں، منع کیا ہے۔ لیکن ایک بڑا طبقہ ہے آج قبروں کے اوپر عمارتیں تعمیر کرتا ہے، مساجد بناتا ہے۔ کہاں دلیل ہے اس کی بتائیے؟ بلکہ اس کے منع کی دلیل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا منع کی دلیل کدھر ہے؟ منع کی دلیل ہے، قبروں کو مساجد نہیں بنایا جا سکتا ہے، نہ تعمیر کے اعتبار سے نہ عمل کے اعتبار سے۔ لیکن آج ایک بڑا طبقہ یہ کرتا ہے، دلیل دینے کے باوجود مانتا نہیں۔ منع کیا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم یہ حدیث 532 نمبر پر موجود ہے، لیکن کون مانتا ہے اس کو؟ کتنے لوگ جانتے ہیں اس کو؟ اہل حدیث اسی وجہ سے اولیاء کی قبروں پر سجدے کرنا، نظر نیاز کرنا، ان سے دعائیں مانگنا، ان پر ذبح کرنا قبروں پر جا کر، یہ سب کچھ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت اللہ کا حق ہے، اولیاء سے محبت کرنا ضروری ہے، اولیاء کا احترام کرنا ضروری ہے، لیکن اولیاء کی قبروں پر جا کر اللہ کے عبادت والے اعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کرتے، اور آپ اپنی زندگی میں ان صحابہ کی قبروں پر کرواتے جو شہید ہوئے یا آپ کی زندگی میں فوت ہوئے۔ عورتوں کو حضرت خدیجہ کی قبر پر بھیجتے اور مردوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر بھیجتے۔ کیا کبھی ایسا؟ نہیں کیا۔ کسی کی قبر پر آپ نے گنبد بنا کے اور اس کی قبر پر تعمیر آپ نے نہیں کی، درگاہ نہیں بنائی۔ آج لیکن مسلمان کر رہا ہے، کم علمی کی وجہ سے۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ بھائی کتاب و سنت کی طرف لوٹیں، جو ہم کر رہے ہیں دیکھیں کتاب و سنت میں ہے کہ نہیں ہے، اس کی اصل بنیاد تو کم سے کم ہو، اجتہاد کی سطح پہ تو کم سے کم نصوص اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہو۔ اپنی طرف سے کچھ بھی بنا دینا، اپنی طرف سے کسی چیز کو دین بنا دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی بات غلط ہے کہ ہم اولیاء کو نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک اولیاء کو ماننا لازم ہے، لیکن کس کو ولی مانا جائے اور پھر ولیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کے لیے ہم پابند ہیں کتاب و سنت کے، اس کے لیے ہم پابند ہیں کتاب و سنت کے۔